آج کل کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کی غیبی مدد ان کے ایمان کی وجہ سے تھی. یہ غلط سوچ ہے، یہ غلط سوچ ہے. آج کل کا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ صحابہ کے ساتھ جو مددیں غیبی ہوئی ہیں وہ ان کے ایمان کی وجہ سے تھی. سنو تو میں کیا کہہ رہا ہوں. شیر کے تھپڑ مار دیا، سمندر کے اوپر سے گھوڑے گزار لیے، آگ کو پہاڑ میں داخل کر دیا. ہاں اور لوگ سنتے نا واقعات، کہہ رہے کاش ہمارا ایمان بھی ایسا ہوتا. چکی میں سے آٹا نکل رہا، تنور جو ہے چاپوں سے بھرا ہوا. یہ سب واقعات سنتے نا لوگ کہ صحابہ کی مدد اس طرح ان کے ایمان کی وجہ سے. تو لوگ ایسے ہی ایمان کی تمنا کرتے ہیں کاش ہمارا ایمان بھی ایسا ہوتا. میں سمجھتا ہوں شاید دل میں دنیا کی محبت اتر گئی ہے، اس لیے ایسا ایمان چاہ رہے ہیں. سنو میں کیا کہہ رہا ہوں. صحابہ کی غیبی مدد سن سن کر ان کے جیسے ایمان کے لوگ تمنا کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کی محبت جب دل میں بیٹھ جاتی ہے نا، تو پھر جب سنتے ہیں کہ صحابہ کے لیے 17 اشرفیاں چوہا لے کر آیا ہے، اللہ اکبر کا ایمان ہے. میری بات یاد رکھ، اللہ اکبر. یہ ان کے نہ ایمان کا نتیجہ ہے، نہ یہ ایمان سے مطلوب ہے، نہ یہ ایمان کا تقاضا ہے، نہ یہ ایمان کا نتیجہ ہے. کچھ نہیں. ظاہر کے خلاف مدد کا ہونا، میری بات یاد رکھنا ہمیشہ، ظاہر کے خلاف مدد کا ہونا نہ ایمان سے مقصود ہے، نہ ایمان کا نتیجہ ہے، نہ ایمان کا تقاضا ہے، نہ یہ ایمان کا کمال ہے. کچھ نہیں. اور میں اور آپ سب یہاں آ کے اٹکے ہوئے ہیں کہ کاش ہمارا ایمان ایسا ہو جاوے جیسے صحابہ کا تھا کہ شیر کو تھپڑ مار دے، چوہا شرفیاں لے کر آوے، جی ہاں آگ ٹھنڈی ہو جاوے. یہ میرے آپ کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ توکل تو اس کے اندر آ گیا جس طرح اسباب سے فارغ ہو جائے، اسباب چھوڑ دے پھر اللہ اس کی مدد کرے، بس اس کا ایمان ہے، اس کا ہے توکل. ہاں لیکن توکل سے کوئی تعلق ہے نہ ایمان سے کوئی تعلق. سنوں نے کیا کہا، میں تو شروع میں کہہ چکا ہوں کہ جنت بھی مقصود نہیں ہے. اور آپ یہ سمجھ رہے کہ دنیا میں ظاہری خلاف مدد جب ہوگی جب ایمان کامل ہو جائے گا. میں کہتا ہوں نہیں، ایمان کا مدد سے کوئی تعلق نہیں ہے. سنو میں کیا کہا، جتنی صحابہ کے ساتھ غیبی مددیں ہیں وہ ساری غیبی مددیں حکم پر ظاہر کے خلاف قدم اٹھانے کی وجہ سے. بہت آسان بات ہے. تم نے ظاہری خلاف قدم اٹھایا، ہم نے ظاہری کے خلاف تمہاری مدد کی ہے. آپ دیکھیے، آپ پڑھیے، پوری سیرت پڑھ لیجیے، آپ کو ہر جگہ جو کامیابی ملے گی وہ ظاہری کے خلاف قدم اٹھانے پر ملے گی. کہ ہم نے حکم پورا کر دیا، تم احکام پورے کر دو ظاہر کے خلاف، ہم تمہاری حاجت پوری کریں گے ظاہر کے خلاف. یہ ہے معاملہ. اس لیے ایمان کا کمال یہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ ظاہر خلاف مدد ہو جائے. نہیں، ایمان کا کمال یہ ہے، ایمان کا کمال یہ ہے کہ آپ ظاہر کے خلاف حکم پورا کر دیں. اس لیے میں نے کہا ہے کہ غیبی مدد نہ یہ ایمان سے مقصود ہے، نہ یہ ایمان کا کمال ہے، نہ یہ ایمان کا نتیجہ ہے. بلکہ ظاہر کے خلاف حکم پورا کرنا یہ ایمان کا کمال ہے. اس کو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالی حال لائیں گے، حال بھوک کا. جب بھوک آ جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ بھوک میں ڈال کر، سننا دھیان سے، بھوک میں ڈال کر اللہ تعالیٰ ایک امتحان لیں گے. بھوک میں ڈالیں گے، پھر ایک امتحان لیں گے. کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑا سا خوف لائیں گے ہم.
آزمانے کے لیے کہ تم خوف میں حکم چھوڑ دیتے ہو یا حکم پر قائم رہتے ہو. ہم چھوٹا سا خوف لائیں گے. کیا خوف میں تم حکم پر قائم رہتے ہو یا حالات حکم چھوڑ دیتے ہو؟ آگے فرمایا والجوع، ہم چھوٹا سا خوف لائیں گے، تھوڑی سی بھوک لائیں گے، تھوڑی سی بھوک لائیں گے، اور چھوٹا سا نقصان کریں گے تمہارے مال میں، تمہیں آزمانے کے لیے کہ تم ان حالات میں حکم پر جمتے ہو یا حالات کی وجہ سے حرام کی طرف چلے جاتے ہو. میں اس کی مثال عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے آزمایا صحابہ کو. آزمائش یہ ہوئی کہ سفر میں غلہ ختم ہو گیا، سفر میں غلہ ختم ہو گیا، صحابہ کو بھوک لگی، کیا کریں، کیا کھائیں، کچھ کھانے کو نہیں ہے. خیال یہ آیا کہ ہمارے پاس سواریاں ہیں، سواری ذبح کی جائے، اس کا گوشت بنایا جائے. اس زمانے میں گدھے حلال تھے، پالتو گدھے ککڑے بکرے کی طرح کھائے جاتے تھے. تو یہ خیال ہوا کہ پہلے چلنا تو آسان ہے، بھوکا رہنا مشکل ہے، لہذا انہوں نے گدھا ذبح کیا، اس کا گوشت تیار کیا. جب گوشت بالکل گلنے کے قریب ہو گیا، کھانا تیار ہو رہا تھا. اب آپ اندازہ کریں، حلال کھانا آنکھوں کے سامنے بن رہا ہو اور بھوک شدت کی لگی ہوئی ہو، اور اس کے علاوہ کوئی دانہ کھانے کو نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اللہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سفر میں ہے، غلہ ختم ہو گیا ہے، حلال کھانا گوشت تیار ہو رہا ہے. اللہ نے آزمانے کے لیے کہ حکم میں کتنا جمنے والے ہیں، اچانک حکم نازل کیا کہ ابھی ابھی اللہ نے گدھے گوشت کو حرام کر دیا ہے. آپ ہمارے جاؤ اعلان کر دو صحابہ میں، یہ تیار پکا ہوا کھانا پھینک دیا جائے، ہانڈیاں توڑ دی جائیں. ہانڈیاں توڑ دی جائیں، کھانا. کوئی ہے نعوذ باللہ کوئی یہ کہے کہ جی اس کا متبادل مل جاتا تو اس کو حرام کر دیتے، یا کوئی یہ کہنے والا ہے کہ جی ابھی سفر میں ہے، تھوڑا سا آج اور رہنے دیجیے، حلال مدینے جانے کے بعد حرام کر دیا. آدمی سفر میں ہے نا، کیا کرے گا. کھانا سفر میں ختم ہو گیا، غلہ ختم ہو گیا. جو حلال چیز تھی کھانے کے لیے اللہ نے اس کو اسی وقت حرام کیا. کوئی ہے کہنے والا کہ ذرا سا مؤخر کر دیتے، ذرا مدینے پہنچ جاتے ہم، یا ہمیں اس گوشت کے علاوہ کوئی اور چیز کھانے کو مل جاتی ہے، ہم اس کو چھوڑ دیتے. کہ اگر تمہیں اس کا متبادل دے کے اس کو چھوڑوا دیا جائے تو اس میں تو کوئی کمال نہیں ہے نا. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم حکم پورا کرتے ہو یا نہیں. آپ غور کریں. جو میں نے عرض کیا تھا کہ جس طرح نبی کی خبر ظاہر کے خلاف ہوگی، اس کو عقل کے خلاف تسلیم کرنا ایمان ہے، ایسے ہی جو نبی حکم دیں گے وہ حکم ہماری طبیعت، ہماری چاہت، ہمارے حالات کے خلاف آئے گا، کیونکہ اس کو پورا کرنا یہ بھی ایمان الغیب ہے. نہیں یاد کرنا چاہیے کہ احکام جس طرح خبر غیب سے آ رہی ہے، اس طرح احکام بھی غیب سے آ رہے ہیں. نبی کے حکم کو ظاہر کے خلاف پورا کر دو تو پھر ہمارا وعدہ ہے کہ ہم ظاہر کے خلاف تمہاری مدد کریں گے. ظاہری خلاف مدد کریں گے، تم ظاہری خلاف قدم اٹھاؤ حکم پر، ہم ظاہری خلاف مدد کریں گے. تو میری ساری بات کا خلاصہ یہ تھا کہ جس طرح خبریں عقل کے خلاف ہوں گی، اس طرح احکام بھی عقل کے خلاف ہوں گے. احکام بھی عقل کے خلاف ہوں گے، کہیں معمول کے خلاف ہوں گے، کہیں عقل کے خلاف ہوں گے، کہیں جذبے کے خلاف ہوں گے. سارے آپ اٹھا کے دیکھیے، انبیاء کے واقعات، صحابہ کے واقعات، جو حکم آیا ہے کبھی معمول کے خلاف آیا، کبھی حیثیت کے خلاف آیا. نماز ہو رہی ہے ایک مدت سے بیت المقدس کی طرف، اچانک حکم آ گیا نماز کے درمیان میں کہ آپ رخ پھیر لیجئے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف. فوراً آپ نماز پڑھتے پڑھتے پھر گئے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کون نبی کا اتباع کرتا ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی ہم عصر سے پڑھ لیں گے ادھر،
تو یہ نبی کی مخالفت کرنے والا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حکم کو جو ٹال دے گا اس نے حکم کو ضائع کر دیا. اس نے حکم کو ضائع کر دیا. حکم ٹالا نہیں جائے گا، کیونکہ اگر آپ اس پر بعد میں عمل کر لیں تو بعد میں عمل کرنے کو اطاعت نہیں کہتے. جیسے میں نے مثال آپ کو کتنی اچھی مثال دی ہے. اگر صحابہ یہ کہتے کہ جی ابھی تو کھا لو، مدینے جانے کے بعد نہیں کھائیں گے، تو آپ نے حکم ٹال دیا. آپ نے حکم ٹال دیا. اب اس حکم کے بعد میں حکم پورا کرنے پر وہ وعدہ ہی نہیں ہے جو وعدہ پورا کرنے پر تھا. صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے حکم ہے، ہم چھوڑ دیتے ہیں. اس لیے کہ آپ کو اطاعت پر کا بدلہ جب ملے گا جب آپ اس حکم کو اس وقت پورا کریں جب حالات میں ہو. اگر آپ نے حالات کی وجہ سے حکم کو ضائع کر دیا تو آپ نے حکم نہیں ضائع کر دیا، آپ نے وعدے کو ضائع کر دیا. آپ نے وعدہ ضائع کر دیا. آپ نے وعدہ ضائع کر دیا. آپ نے حکم نہیں ضائع کیا، آپ نے وعدہ ضائع کر دیا. لیکن وعدہ جب ہے جب آپ حکم کو حال کے امر کو فوراً پورا کر دیں تو اس پر وعدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی وعدے کیے اپنی امت سے برے حالات میں وعدے کیے. آپ اس پر غور کریں. کوئی وعدہ اچھے حالات میں نہیں ملتا. آپ غور کیجئے، سارے وعدے برے حالات میں. منافقین کی چھٹائی اسی لیے ہوئی کہ وعدے کیے گئے ہیں سب برے حالات میں نہیں. خندق کے حالات بہت برے تھے. خندق کے حالات بہت برے تھے. دشمن زیادہ، صحابہ کی تعداد کم، ہتھیار کم، بھوک زیادہ، کھانے کے لیے کچھ نہیں، سردی زیادہ، پہننے کے لیے کچھ نہیں. یہ سارے حالات، اور ان حالات میں سب سے بڑی جو پریشانی آ گئی وہ ایک چٹان اڑ گئی بیچ میں. ایک چٹان بیچ میں اڑ گئی جس کی وجہ سے خندق کا کام رک گیا کہ یہ چٹان آ گئی ہے، ٹوٹتی نہیں. منافقین نے حالات دیکھے، کہنے کہ حالات دشمن جو ہے وہ غالب آ رہا ہے، ان کے حالات خراب ہو رہے ہیں. کیونکہ منافقین کا کام یہ تھا کہ وہ دور رہ کر حالات دیکھتے تھے کہ دیکھو ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے. اگر ان کو فتح ہوئی اور مال غنیمت کی امید ہوئی تب تو ہم آگے بڑھیں گے، اور اگر شکست ہے تو پھر ہم پہلے سے پیچھے ہیں. اللہ مجھے معاف فرمائے. اللہ دین کے کاموں میں لوگ تعاون یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ دیکھو اگر یہ غالب آگے تو ان کا ساتھ دیں گے، یہ غالب آگے تو ان کا ساتھ دیں گے. انہیں حق کی خبر نہیں ہوتی. انہیں حق کی کچھ خبر نہیں ہے. انہیں حق کی کچھ خبر نہیں ہے. یہ تو منتظر ہیں کہ دیکھو کس کو غلبہ حاصل ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدے ہمیشہ ان حالات میں کرواتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ حالات خراب ہیں، تاکہ کمزور شک رکھنے والے دلوں میں یہ ایک طرف ہو جائے. آپ سنیے تو صحیح، خندق کے حالات اور آپ کا وعدہ. آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ آج مجھے اس شیطان کے توڑنے میں کیسر کسرا کے محلات کا فتح ہونا نظر آ گیا. مدائن کے شہر میرے سامنے پیش کیے گئے. سب کی فتح کی خبر آ گئی. منافقین نے کہا جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے اللہ انہیں کھانے کیوں نہیں دیتا؟ چلیے ان کے لیے فتوحات ہوں گی، چلیے ان کے لیے مدائن فتح ہوں گے، ان کے لیے کیسر کسرا کے محلات فتح ہو، انہیں کھانے کو تو ملے کم سے کم. میں کیا بتاؤں آپ سے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس زمانے میں بھی کمزور یقین والے وہ یہی دیکھتے ہیں کہ اگر سارے وعدے ہونے والے ہوتے تو پھر مسلمانوں کے حالات کیوں ہوتے. آج بھی یہی بات ہے. آج بھی لوگ اس دھوکے میں ہیں کہ بے دین لوگوں کی دنیا کو دیکھ کر وہ دین کے بارے میں شک میں پڑ جاتے ہیں کہ جب بے دین لوگ اتنے مزے میں ہیں تو پھر یہ دیندار لوگ کیوں پریشان ہیں. آج بھی لوگ اس دھوکے میں ہیں.
اور اللہ تعالیٰ دیندار لوگوں کے حالات کو تھوڑا سا بگاڑیں گے بے دین لوگوں کے امتحان کے لیے. وہ یا تو دین کو یہ کہہ کر اختیار کر لیں گے کہ حکم پورا کرنا ہے، یا دین کو کہہ کر چھوڑ دیں گے کہ بھئی دینداروں کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں، حالات ٹھیک نہیں ہے.